سوال آیا ہے سر قرن یونس کی طرف سے کہ آدمی کا انسان بننا ضروری ہے کہ مسلمان بننا؟ ویسے انہوں نے جو پہلا لفظ بولا ہے وہ انسان پر نہیں حاوی ہوتا. آج یہ بڑی اتفاق میں آپ سے بات اصل میں یہ جب کہا جاتا رہا مسلسل کہ آدمی کنٹینویشن ہے ایک سیریز آف کریٹیوٹی کی. حضرت علی کرم اللہ کی وجہ سے کسی نے پوچھا کہ آدم سے پہلے کیا تھا؟ فرمایا آدم. اور پھر اس سے پہلے کہا فرمایا آدم. اور اس سے پہلے کہا کہ 70,000 آدم گزرے ہیں آدم تک پہنچنے سے. مگر میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ biologically we are a continuity of Neanderthal Homo sapiens. Neanderthal سے کنٹینیو. نیانڈرتھل زمین پہ 4 لاکھ سال رہے ہیں. 4 لاکھ سال. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے فار آل دا اسٹوڈنٹس. نیانڈرتھل ہیومنس 4 لاکھ سال رہے ہیں زمین پر. 4 لاکھ سال میں خواتین و حضرات ان کو بولنا نہیں آیا. ابھی دیکھ بہت بڑے فلاز اور احمقانہ روٹینز میں جب ہم بایولوجیکلی چلتے ہیں تو ہمیں 2 بڑی فار ایگزامپل بایولوجینز نے کہا کہ زرافے کی گردن اس لیے لمبی ہوگی کہ وہ درختوں کے پتے کھاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ زرافوں کے علاوہ اور کوئی مخلوق نہیں تھی جن کی گردن لمبی ہونی چاہیے تھی. کیا اس وقت درختوں کے پتے نہیں ملتے تھے یا درخت نہیں ملتے تھے؟ پھر امیجن کرو کہ اونٹ کی گردن کیوں صحرا میں چلنے والی کیوں لمبی ہوگی؟ وہاں کون سے اتنے باغات ہوتے تھے جن میں یا اتنی فصلیں ہوتی تھیں؟ اور قرآن حکیم میں اللہ نے کہا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. تو نے غور نہیں کیا کہ اونٹ کی تو وہاں لفظ خلقت استعمال ہو. دیکھیں عجیب سی بات یہ ہے کہ میرے ہی رب کریم نے موسم بنایا, میرے ہی رب کریم نے باغ کی اگنے کی اجازت دی, میرے ہی رب کریم نے درختوں کے جھنڈ بنائے, میرے ہی رب کریم نے پانیوں کے چشموں سے زمین سیراب کی. تو سوال یہ پیدا ہے کہ اونٹ اس نے انہی چیزوں کی مطابقت سے بنایا, اس میں کوئی بایولوجی کا تعلق نہیں تھا. کوئی لوکل ہوتی اسمال انڈرسٹینڈنگ کہ جی کسی اونٹ نے کوٹ پہن لیا اور زیادہ سردی دیکھ کر کوئی اس قسم کی ہو جائے پہن لیا, کوہان پہن لے کے کوئی سردی زیادہ ہے, پانی جمع کرنا ہوتا ہے ریت میں اس لیے اس کے کوہان میں جمع ہو گئی. مگر خداوند کریم نے ان چیزوں کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کے آپ کے سامنے, کیا زرافے کے علاوہ کوئی گردن نہیں وسیع ہونی چاہیے تھی؟ جب بے شمار بھیڑ بکریاں سارے چل رہے تھے تو کیا ان کی گردنوں کو لمبا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اور پھر اسی طرح یہ اونٹ کی یہ فطرت جو خدا نے کریٹ کی ہے, کیا آپ بایولوجیکل اس کو پروجیکشن کہتے ہو؟ تو بہت ساری باتوں میں سب سے بڑی بیان کی بات تھی, گفتگو کی بات تھی. ہم سے پہلے جو 4 لاکھ سال زمین پہ جو گزری ہے ریس ہومو کہ نیانڈرتھل کی, اس کو کوئی لفظ بولنا نہیں آتا, ناٹ اے سنگل ورڈ. 4 لاکھ تھوڑے ہوتے ہیں. ہم جانوروں کے ایک بہت بڑے اکٹھ میں رہ رہے تھے, اور چلو اونٹ ہی بولنا سیکھ جاتے, کتا بلی بولنا سیکھ جاتے. نہیں ہوا. یہ اس وقت ہوا جب آسمانوں پہ وہ ایک بہت بڑا ڈرامہ لگ رہا تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تو فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. کہ اللہ یہ تو ویسی ہے, بربری ہے. اب آپ کو پتہ لگا وہ کیوں سمجھ رہے تھے ویسی اور بربری ہے, کیونکہ یہ جو دوسری آیت ہے ان کی نظر کے سامنے تھی کہ ہم نے زمین سے اگایا تھا انسان. وہ مس بیہیو کر رہے تھے. ہومو سیپینز نہیں تھے, وہ ہومو ایریکٹس تھے, ہومو ہیبائلس تھے, وہ ابھی نیانڈرتھل ہیومنس تھے, اور دیکھ رہے تھے کہ خداوند کریم انسانوں کو مختلف مدارس سے گزارا ہے.
مگر ایک چیز نہیں دے رہا. یہ جو گفتگو کا اصل ہے جن ہے یہ 70,000 سال پہلے پیدا ہوا صرف. اس سے پہلے کسی مخلوق میں گفتگو کا کوئی کسی قسم کا جین نہیں تھا. پھر انسان میں پیدا. مگر انسان میں کیوں پیدا ہوا؟ یہ وہ گفٹ تھا جو آسمانوں سے نیچے آدم کو اتارتے وقت دیا گیا. آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک ماڈل جو اللہ نے رکھا ہوا تھا ایک آئس ایج کے بعد جب ایک زمین پہ اگتے ہوئے ہمیں باڈی چاہیے تھی. آسمان سے اترتے ہوئے فرشتے کے پاس باڈی نہیں ہوتی مگر وہ ٹرانسفارمر ہوتا ہے. جن کے پاس باڈی نہیں ہوتی ٹرانسفارمر ہوتا ہے. میرے پاس بھی باڈی نہیں تھی مگر میں نے رہنا تھا. اب آپ کو سمجھ آ گئی. زمین پہ جو انسانی جسم استوار ہو رہا تھا یہ صرف انسان کے رہنے کے لیے ہو رہا تھا. فرشتہ نہیں رہتا. جن فضاؤں میں سیر کرتا رہتا ہے اور ویرانوں میں رہ سکتا ہے. اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ اپنی اپنی علیحدہ جگہ رکھتا ہے. بٹ ہم لوگوں نے رہنا تھا اور ہمیں ایک جسم کی ضرورت تھی. آدم نے رہنا تھا اس لیے آدم کو وجود بخشا گیا زمین پر. اس زمین کو زمین پر ہی اگایا گیا اور اس لیے اس کو باقی رہا انسان اور وہ کیا نام ہے جی وہ آپ کو بتائے نا. ادھر دیکھو نا خدا نے قرآن میں کہا انا ہدینہ السبیل اما شاکر و اما کفور. اگر تو آپ کو ہدایت مل گئی آپ ایمان میں فیصلہ کر پائے تو آپ پھر انسان نہیں رہتے ہو. انسان ڈفرینٹ نام ہے آدم ڈفرینٹ نام ہے. انسان اس کے لیے ہے جو زمین پہ چل رہا تھا. آدم وہ ہے جو پڑھا لکھا تھا. وہ علمہ البیان الرحمن. یہ وہ ہے جس کو بیان دے کے بھیجا گیا گفتگو دے کے بھیجی گئی جس کو ہر علم سکھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم وہ ہے جس کو تمام اسماء سکھا دیے گئے. اور یہ اسماء میں آپ کو تھوڑی سی پہلے ان کی صفت بیان بھی کر بیٹھا ہوں کہ آج ہمارے تعلقات ہماری نسبتیں ہماری صلاحیتیں. بٹ ٹیکنیکلی اسپیکنگ Adam was the first human who was given artificial intelligence. اگر میں آج کی زبان میں بات کروں تو میں کہوں گا آدم وہ پہلا انسان ہے جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس دی گئی. لک ایٹ دیس ٹو ورڈس کہ جب چیلنجر کو بلایا اللہ نے کہا دیکھو میں نے تمہیں تختی دی تھی کیا کیا اس کا. تو اس نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. مجھے اس کی سوا کوئی علم نہیں جس کا ڈیٹا تو فیڈ کرے. اور کیا آپ نے کیا تھا یہ ایک ڈاکومنٹڈ کمپیوٹر تھا. اس کے پاس اور کوئی صفت نہیں تھی. اسیمیلیشن نہیں تھی اس کے پاس. پھر اس نے کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم. تو بتا تو نے کیا کیا. فلما انبأہم باسمائہم. جو لسٹیں نکالنی شروع کی. ان فیکٹ آدم کو اللہ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس دے دی تھی. یہی وہ امانت ہے جو آدم نے اٹھائی تھی. اس نے اس میں کتنی چینجز پیدا کر دی. کائنات میں ہر چیز کے نام رکھ لیے. یہی آدم مگر اللہ نے آگے ججمنٹ بھی دی. انہو کانا ظلوما جہولا. اس کے ذمے میری پہچان پڑ گئی. امانت کے بدلے پہچان پڑنا تھا. اس کے ذمے پہچان پڑ گئی. اس نے جلدی کی. میں نہیں ترجمہ کرتا ان کا. ظلومن کا مطلب اور جہولا کا مطلب ہے ہی انڈر ایسٹیمیٹڈ دی جاب, ہی اوور ایسٹیمیٹڈ دی ریگارڈ. اس کو پتہ ہی نہیں تھا میں کیا آفت اٹھا رہا ہوں. آج مجھے پتہ ہے کہ میں کیا آفت اٹھا رہا ہوں. اس کو نہیں پتہ لگا اس وقت. وہ تو جنت دیکھ کے خوش ہو رہا تھا. کمانڈ مل رہی تھی, حکومت مل رہی تھی, ساری کائنات پہ غلبہ مل رہا تھا. ملائکہ سجود میں جا رہے تھے. شیطان سر سر کے خاک ہو رہا تھا. اس کو کیا پتا کہ آگے اولاد سے کیا بنے. میں تو کہتا ہوں کبھی کبھی ابا تو نے ٹھیک نہیں کیا مگر جو اللہ نے چاہا سو کیا.
اور جو اللہ پروردگار نے اصل میں یہ عقل کا کام ہے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بدترین جانور میرے نزدیک وہ ہیں جو علم و عقل کو نہیں ہاتھ رکھتے, اندھے اور بہروں کی طرح مجھ پہ یقین رکھتے ہیں. یہ سوچ سمجھ کا کام ہے. یہ آسان کام نہیں ہے اللہ کو جانے, مگر سوچ دو چار درجے ہیں. نئی عقل اگر زیادہ تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے, اور اگر عقل ہے تو بھی ڈھونڈو. درجات عقل پہ ہیں. نرفع درجات من نشاء, جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں. وفوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا. اور جو علم والا ہے وہ کہاں رہتے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علم والے تو میرے لبادے میں. اللہ کہتا ہے کہ خدا کے لبادے میں صرف علم والوں کے لیے جگہ. قیامت کے دن یہ چھاؤں ان کو اللہ کی طرف سے نصیب ہوگی. علم والے خدا کے لبادے کے تلے